اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے جیسے پاکستان کے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ حیران ہے کہ یہ حکومت کیسی ہے کہ یہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتی، جبکہ ہمارے آئین میں یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ ان کو آئینے کی فکر نہیں، اصل میں ان کے اندر یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے کوئی بندے کامیاب تو ہوں گے نہیں، عمران خان کامیاب ہو گیا تو ہمارا کیا حال کرے گا، بس یہ ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ اسی طرح دو چار اور سوالوں کے جواب میں نے نکالے ہیں، پی کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اور مسلم نون کے بارے میں نے چیک کیا ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو پی ڈی ایم نا، یہ اصل میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ نے شاید وہ مولانا فضل الرحمان کا بیان پڑھا ہوگا جو عدلیہ کو کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے، یعنی یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا کہ میرے ساتھ جو یہ مسئلہ کہ ان کے ہٹنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کو پتہ تو ہے، سروے بھی بہت سے ہو چکے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، اور انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے رشتہ داروں کو بس بھرتی کروا لیا، پیسے آ رہے ہیں، چل رہا ہے، ٹیکہ بنا ہوا ہے، سیر و تفریح ہو رہی ہے، اناؤنس لے رہے ہیں اور یہ اس پہ خوش ہے، جبکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ نے اتنے سال اقتدار کیے، ہم کہتے ہیں اتنے سال اقتدار کیے، اس نے اقتدار میں رہی ہے، اس نے کیا کیا پاکستان کے؟ اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے حکومتوں میں پاکستان میں اپنے بندوں کو لگا کر اپنی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن ان کا، دیکھا جائے تو عبوری حکومت جو ہے پنجاب کی ان کی، سرحد کی عبوری حکومت ان کی، یعنی یہ سب کچھ ان کا ہے، اور اس کے باوجود وہ حاصل نہیں کر پا رہے جس کی ان کو توقع تھی۔ جو میں ٹیرو کارڈ کی مدد سے بھی اور ویسے بھی سوالوں کے جواب نکال کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ جو سی نا، یہ بہت پریشان نظر آ رہی ہے، اس کو اپنا آئندہ کے حالات کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہی ہے، جبکہ شہباز شریف کا ستارہ مضبوط ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا ستارہ مضبوط ہے، نواز شریف کا مضبوط ہے، لیکن عمران کے ستاروں سے مضبوط نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون یہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، یہ وہاں سے نکلتی مشکل نظر آ رہی ہے۔ یہ سہمی ہوئی جماعت ہے، حساب سے لگایا ہے کہ یہ سہم چکی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا عرصہ بھی یہ گزار لیں، بس یہ گزار لیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے ہم نے دوبارہ آنا نہیں، ہم نے باہر بھاگ جانا ہے، اور جو کچھ ہوگا پاکستان کا وہ پاکستان نہیں جانے اور ان کا ملک جانے۔ یہ سب اسی طرح ہی ہے، یہ نہیں کہ صرف نون لیگ یہ کہتی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی اپنا حلوہ بانٹنا چلتا رہنا چاہیے، ان کو عوام سے ہمدرد نہیں ہے، یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسلام سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ہمدردی ہو یا اسلام کے یہ مولوی ہوں تو بے نظیر کی حکومت ان کو برداشت نہیں تھی، اور مریم کی حکومت ان کو برداشت ہے۔ ان کے دو قانون ہیں، ان کے دو اسلام ہیں، کسی اسلام میں عورت کی حکمرانی قبول ہے اور کسی میں حکمرانی قبول نہیں۔ یہ سب سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، اور انشاءاللہ کب تک سہمے رہیں گے، کب تک نہیں الیکشن کرائیں گے؟ کیا 20 سال نہیں الیکشن کرائیں گے؟ یہ دن تو گزرتے جاتے ہیں، اتنی زندگی گزر گئی ہماری، آپ کی، سب کی، پتہ چلا آپ کو؟ کہیں پریشانی میں گزر گئی، کہیں خوشی میں گزر گئی، زندگی گزر گئی، تو یہ بھی گزر جائیں گے۔ نہ کروائیں الیکشن، کب تک الیکشن نہیں کروائیں گے؟ اور جبکہ یہ سال ہے ہی الیکشن کا، یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن ضرور ہوگے۔ اچھا، اب نون لیگ تو میں نے بتا بند کے لیے پہنچ گئی، یہ پی کا جب میں نے دیکھا تو یہ اصل میں یہ سیاست کھیل رہی ہے اندر ہی اندر، یہ رابطوں میں ہے،
نون لیگ کے رابطوں بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے رابطوں میں بھی ہے، اور اس میں یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے تو یہ بھی نظر آیا ہے کہ یہ نون لیگ سے زیادہ کامیاب نظر آئے گی، یہ اپنی ایسی گیم کھیلے گی کہ نون لیگ سے آگے آ سکتی ہے، اور اسی گیم کے چکر میں وہ پڑی ہوئی ہے۔ اب رہ جاتا ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی بہت کچھ چاہ رہی ہے۔ عمران خان کیونکہ اپنے دل کی بات اپنے کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنے جماعت کے بندوں سے، اس کو کسی پہ اعتبار ہے نہیں۔ اصل میں اس سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، اس میں شک نہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے بندے بھی دبی زبان میں کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے سامنے بول نہیں پاتے، اس سے غلطی، سب سے بڑی غلطی تو یہی ہو گئی ہے کہ اس نے پنجاب اسمبلی اور سرحد اسمبلی کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، جبکہ سارے حالات ان کے سامنے تھے، کون کس طرح کرے گا، کون کیا کرے گا، کون اس کی مخالفت میں ہے، ایون کہ اس کی مطلب ایف آئی آر تو اس کی درج نہ ہو سکی۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری حکومت پنجاب میں ہے اور میری ایف آئی درج نہ ہو سکی، تو میرے اسمبلی توڑنے کے بعد بری حکومت آئے گی، وہ میرے ساتھ کیا کچھ کرے گی۔ بہرحال غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی کو کہے گا تھوڑی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی، جو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ اس کے ستارے بڑے اچھے جا رہے ہیں، اس کے ستارے اچھے جا رہے ہیں اور مضبوط جا رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ جو میں نے ہیڈنگ میں بھی دی ہے، بڑی طاقتوں نے خفیہ طور سے میٹنگ کی ہے، اور اس کے اندر 7 نکات رکھے ہیں، اور 7 نکات کے بدلے میں عمران خان کو کیا ملے گا؟ اس کے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور اس کو اپنا الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن عمران خان اس پہ 3 جو نکات ہیں اس پہ تو کہتا ہے جی مجھ سے بات ہی نہ کرو، اور 3 نکات جو نظر آتے ہیں، جو حساب سے نکلتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک تو نواز شریف کو آنے دیا جائے، اس پہ سے کیس ختم کیا جائے۔ دوسرے، باجوہ کے بارے میں کچھ نہ بولا جائے، اس پہ کچھ نہ ایکشن لیا جائے، اور تیسرے، ارشد شریف کا کیس کو اسی طرح دبا رہنا چاہیے جس طرح وہ اس وقت دبا ہوا ہے۔ یہ 3 شرائطیں عمران خان نہیں مان رہا۔ اس کے بعد جو 4 شرائطیں ہیں وہ ہلکی قسم کی ہوں گی، وہ اس کی طرف کہتا ٹھیک ہے میں اس طرح کر لوں گا کہ آئندہ آنے کے بعد آپ نے انتقام نہیں لینا، آپ نے بدلے نہیں لینے، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس چیزوں کی طرف تو آتا ہے۔ لیکن یہ 3 جو ان کے اپنے ہیں مطلب یہ نکات ہیں، ان کی طرف وہ نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اگر یہ ان کی طرف آ گیا تو یہ اس کی حکومت ختم ہو، اس کی پارٹی ختم ہو سکتی ہے، لوگ اس سے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہے گی، یہ بات آگے بڑھتی جائے گی، اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اس طرح آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتوں میں یا ان کے بندوں سے خفیہ ملاقاتوں میں جو بات چیت ہوئی ہے، وہ یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور مطلب کہ بڑی قوتوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس میں چیف جسٹس سے ہی ملاقات ہوئی ہے بڑی قوتوں کی، اور اس کے اندر وہ یہ تو چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو اور اسی سال ہو، سب اس پہ متفق ہیں، لیکن نہیں متفق ہے تو یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور اس کے سربراہ جو ہے وہ اس پہ شامل نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور ہم برباد ہوں گے، اور یہ برباد ہی ہو چکے ہوں گے۔ میں نے ویسے ہی نکال کے رکھا ہوا سارا کچھ کہ الیکشن اگر ہوا تو کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے گی اور کون سی جماعت کتنے لے گی، کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ اس کے اندر یہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات کہ حمزہ شریف وہ اپنی سیٹ کو جیت جائے گا، ون کر لے گا اپنی سیٹ کو۔ باقی میں جب ٹائم آئے گا پھر میں مطلب یہ اچھا۔ دوسرے یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ اپنا راز کھول دیا کہ جب یہ دھرنا لے کر آئے تھے تو اس کے دھرنے میں بیٹھ گئے تو اس کے ساتھ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور باجوہ صاحب سے اس نے کچھ شرائطیں رکھی تھی۔ اس کے اندر ایک شرائط تو یہ تھی کہ جو عمران خان کو اپنے نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے۔ اس پہ میں نے اپنے سوال کو کنفرم کیا تو جواب صحیح آیا کہ ہاں جی یہ بات ہوئی تھی کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور جنرل باجوہ نے اس کو
باہر جانے کی اجازت دے دی اور یہ سب بے بس منہ دیکھتے رہ گئے. سب کے ہاں تھا لیکن سب منہ دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ پیچھے گولی سرکار موجود تھی. اسی طرح یہ دھرنے میں یہ مطلب ہے. دوسرے دھرنے میں جو اس نے آرمی چیف سے بات کی تھی فضل الرحمان نے، وہ یہ بھی بات کی تھی کسی طرح عمران خان کو اب ہٹایا جائے، جس پہ انہوں نے ایگری کر لیا تھا. کیونکہ وہ جنرل باجوہ اپنی ایک گیم کھیل رہا تھا، وہ ان دونوں کو بیوقوف بنا رہا تھا. اس نے ادھر بھی کیا خوش رکھنا تھا، ادھر بھی خوش رکھنا تھا. تو اس نے مطلب کہ یہ مولوی صاحب نے اس کو اپنا ایک وہ اپنا دیا تھا کہ شرائطوں میں کہ یہ شرائط بھی پوری کی جائے. اور یہ بھی سوال جب میں نے کنفرم کیا علم اعداد کی روشنی میں تو یہ بھی سوال صحیح نکلا کہ ہاں جی انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور تھیں وہ مان لی گئی تھیں جناب. جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ مئی کا مہینہ جو ہے نا، وہ میرے حساب سے اگر ٹیرو کارڈ کی مدد سے بھی میں دیکھوں اس کو اور ویسے بھی علم اعداد کی روشنی سے بھی دیکھوں تو مئی کا مہینہ جو ہے نا یہ احتساب کا مہینہ نظر آتا ہے. ہر شخص کا جس کا احتساب میں کیس چل رہا ہے ان کا احتساب دوبارہ کھل جائے گا. یعنی ہماری جو عدلیہ ہے وہ احتساب کی طرف آ جائے گی، لیکن اس کو سپورٹ ہوگی پیچھے بڑی طاقتوں کی. تو یہ احتساب کا عمل مطلب کہ شروع ہو جائے گا. اور یہ کیونکہ اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پہ عمران خان سے نون لیگ کے کچھ بندے مل رہے ہیں اور وہ اپنی سیٹوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. عمران خان فیئر گیم کھیلنے کا عادی ہے. اگر وہ چاہتا تو ابھی بھی ان کو نو کانفیڈنس میں لا کے ان کو کہے جو ووٹ دوبارہ صدر صاحب کہے اسمبلی میں ووٹ لیں، لیکن ٹائم کم ہے. اور اس کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی سے مل رہے ہیں اور اپنی سیٹوں کے چکر میں ان سے ٹکٹ مانگنے کی کوشش میں ہے. تو اگر وہ ایسا بھی ہو جائے تو یہ بالکل حکومت ختم ہو جائے. لیکن وہ کیونکہ فیئر گیم کھیلنے کی عادت ہے اور وہ بہادر شخص ہے اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کے چلنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب کہ لوگ اس سے مل رہے ہیں. باقی اب پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ جو ترقی دینے والے ستارے ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں. پاکستان میں کیا وہ ستاروں کا دور شروع ہو چکا ہے. وہ 3-4 ستارے ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ چل پڑے ہیں. مشتی بھی ہے، زحل بھی اور بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ دنیا میں ایسا ہوگا کہ کافی ملک اس ستاروں کی وجہ سے ترقی کریں گے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ ہر چیز کو خود آگے تو نہیں کرتا. ایون ہماری اگر مجھے موت بھی ہونی ہوتی ہے تو وہ بھی فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کے روح قبض کر کے لا. تو اسی طرح یہ اللہ نے برجوں کو سجایا ہے آسمان پہ، اور جب یہ برج اپنے مختلف ٹائم میں مختلف اوقات میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو حالات چینج ہوتے ہیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. مشتری اگر شرف میں آ جائے تو وہ بڑا پیسہ لے کر آتا ہے. اسی طرح زحل اگر آ جائے تو وہ بربادی لے کر آتا ہے. مختلف ستاروں کا اپنا اپنا کام ہے اور یہ اللہ نے ایک نظام واضح کر دیا. نظام کے ساتھ پوری کائنات چل رہی ہے. اب وہ ستارے آ گئے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال 14 مئی سے پاکستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مئی میں تو نہیں، جون کے بعد آپ کو چیزیں بھی سستی ہوتی نظر آئیں گی. الیکشن ہونے کے بعد ہر چیز آپ کے توقع کے مطابق آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ راتوں رات ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ میں آنی شروع ہو جائے گی. جس طرح پریشان حال ہیں اس طرح پریشانی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. باقی مریم کا سفر تو اب ختم ہو چکا ہے. اگر ہم ٹیرو کارڈ کے حساب سے دیکھیں یا علم اعداد کے حساب سے میں دیکھوں کہ مریم کی صرف زبان چلتی ہے، لوگوں کے اندر اس کی ہمدردی نہیں ہے. تقریر کا فن وہ جانتی نہیں ہے. اس نے اپنی تقریر میں ایک ہی ذکر کرنا ہے، عمران خان پاگل ہے، عمران خان غلط ہے، عمران خان دھوکے باز ہے، عمران خان. ہم یہ نہیں سننا چاہتے. ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، آپ کیسے ترقی دینا چاہتے ہیں. جو کچھ آپ نے کھا لیا، اور یقین کریں کہ ہمارے پہ اتنا قرضہ ہے، اگر یہ 3 شخص زرداری،
شہباز شریف اور نواز شریف اپنے پیسے اگر ہمیں ادھار بھی دے دے تو ہم اپنے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے خبیث بندے ہیں جن کو نہ عوام کا خیال ہے نہ پاکستان کا خیال ہے۔ عوام بھوکی مار رہی، پٹرول پہ پٹرول بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنا ڈالر مہنگا ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ڈالر ایسے نہیں بڑھتا جا رہا، اس میں بھی سیاست ہے۔ جتنا ڈالر بڑھے گا، اس کی قیمت بڑھے گی، اتنے پیسے زیادہ ملیں گے پاکستانی روپیز، تو ان کے جو پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں تو وہ بڑھتے جائیں گے، وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو وہ ڈالر ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ خام خواہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، روز بڑھ رہا ہے، روز بڑھ رہا ہے، روز بڑھ رہا ہے، اور 150-200 روپیہ مطلب کہ پاکستان کے حساب سے، کرنسی کے حساب سے بڑھ چکا ہے۔ یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ان لوگوں کی باہر رکھی ہوئی رقم وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ اپنی رقم ہمیں ادھار دے دیں، پاکستان کو دے دیں، تو ہمارا پاکستان نہ سمجھ جائے۔ کوئی ان سے نہیں سوال کرتا کہ اپنے پیسے ہمیں دے دیں، نہ ان کو ہم سے ہمدردی ہے، نہ ان کو پاکستان سے ہمدردی ہے۔ ان کو اپنی دولت سے ہمدردی ہے، دولت لینے کے لیے آتے ہیں، عوام اپنا بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ توقع ہے، ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب مدد کا دور شروع ہو گیا ہے، اور وہ ستارے آ چکے ہیں جو ہمیں ترقی دیں۔ عمران کے ستارے تو ویسے ہی شروع سے مضبوط چلے آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو ترقی دے گا، اور بہت ترقی دے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کی ہر چیز تو پاکستان میں ہے، وہ باہر اس نے کس کے لیے جانا ہے؟ اس کے بچے ہی پاکستان آ جائیں گے تو وہ پاکستان ہی میں رہے گا، پاکستان میں اس کی جائیداد ہے، پاکستان میں اس کا سب بزنس ہے، نول یونیورسٹی ہے یا ہسپتال ہے، تو پاکستان سے کمانا ہے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے لیے نکالی تھیں، آپ کی خدمت پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مجھے دھارس بنتی ہے، مجھے حوصلہ ہوتا ہے آپ میری ویڈیو لائک کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی صحیح اچھی باتیں، کیونکہ میں چیٹنگ تو کرتا ہی نہیں شروع سے، نہ روحانی طور پہ چیٹنگ کرتا ہوں، نہ اس میں چیٹنگ کرتا ہوں۔ جو بات سامنے نظر آتی ہے وہی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔